اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اوکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اس نے ہمیں اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کی جو سعادت بخشی ہے، وہ یقینی طور پر ہمارے لیے اور ہم تمام ٹیم کے لیے ایک سعادت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچانا اور اس سلسلے میں محنت کرنا، اور اس پروگرام کے تھرو جو ہے مختلف موضوعات پہ گفتگو کر کے اپنی نوجوان نسل کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنا۔ اور اس جو فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، علامہ اوکاڑوی اکیڈمی کے سربراہ ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر بھی فرمایا، خطابات بھی کیے، تصانیف بھی لکھیں، اور آج بھی مختلف موضوعات پر اپنا ایک منفرد اور جامع قسم کا جو ہے اپنا اسٹانس رکھتے ہیں اور اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کل ہم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو کی، لوگوں کو بتایا کہ بھئی کون صحابی ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی کیا فضائل و مناقب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے اطاعت اور عشق و محبت، یعنی کسی سے آپ عقیدت اور عشق رکھتے ہیں تو اس کی اطاعت بھی یعنی اس کی اگر کسی کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہوتی ہے، اور یہ ایک کہتے ہیں پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کرنا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عشق و محبت، اللہ رب العزت کی جانب جو ان کی عقیدت تھی اور ایمان کا جو جذبہ تھا، اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز اتنی سیٹ کی ہیں کہ ہر ایگزامپل میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی تعلیم جو ہے پوشیدہ ہے اور کہیں بہت زیادہ واضح ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے ان کے حوالے سے ذکر کریں کہ خلفائے راشدین کا یا دیگر اصحاب رسول کا جو ہے اطاعت رسول کے حوالے سے کیا جذبہ تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعو، یہ اطاعت آپ جو کہہ رہے ہیں، اس کے معنی ہیں کہنا ماننا، فرما برداری، اوبے، فالو کرنا۔ اور قرآن کا فتویٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا ماننا۔ کیا بات! تو یہ اللہ کا کہنا مانا اس نے، یعنی نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ایک لفظ آتا ہے ہمارے ہاں اتباع کا، اس کے معنی پیروی، فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، محبت سے ویسا ہی کرنا جیسا کرتے ہوئے دیکھنا۔ ٹھیک۔ اطاعت اور اتباع یہ ہمارے پاس قرآن کریم کے احکام موجود ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو نبی کی غلامی کرو، ٹھیک، کسی اور عمل کے حوالے سے نہیں، نبی کی غلامی کے، اور پھر اگر نبی کی غلامی کرو گے تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، زکوٰۃ اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، ادائیں نبی کی۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ حکم اللہ کا ہے، ادائیں نبی کی، جو ان اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے گا اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سی اس کی میں اگر پھیلاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے کردار کو اس حوالے سے امت کے لیے یادگار بنایا۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان میں وہ بھی لوگ ہیں جو نسل در نسل خون ریزی کرتے آئے تھے، مگر وابستہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آنے والی نسلوں کے پیشوا اور امام بن گئے۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو وہ درجہ عطا کرتی ہے جو اس کو فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان لوگوں نے یہ مثالیں قائم کر دی، اب وہ ہمارے لیے نمونہ ہو گئے۔ بے شک۔ اب اس میں ایک ایک کا واقعہ بیان کیا جائے، بہت وقت چاہیے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی کم سینی سے ہیں، جس کو کہتے ہیں بچپن کا ساتھی، وہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ نبی پاک اعلان فرماتے ہیں نبوت کا، وہ کوئی سوال نہیں کرتے اور ایمان لے آتے ہیں۔ دوست سے تو آپ کی عادتیں نہیں چھپی ہوتی، آپ کا مزاج، بیوی ایمان لے آتی ہے، گھر میں پلنے والا بچہ ایمان لے آتا ہے، آزاد کردہ غلام، یہ لوگ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اتنا اس کو عمدہ دیکھا اس دور جاہلیت میں، دوسرے کردار بھی تو سامنے تھے، تو دیکھا اور پہچان لیا۔ اب ان کے حوالے کہ نبی پاک کتنے پیارے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی جان سے زیادہ نبی پیارے ہیں، اور یہی قرآن کا حکم بھی ہے، یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اب اس حوالے سے میں اگر مثالیں دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، حضور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتا دیتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان اس کی کتنی لاج رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس دن کے بعد زیر ناف اس ہاتھ کو کبھی لگایا نہیں۔ ادب دیکھ لیں۔ اور پھر انہی کے ہاتھ سے امت کو قرآن کے نسخے پہنچے، تو یہ نبی کے ہاتھ سے پہنچے، وہ اشارہ بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بخاری شریف میں ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہوں کو دیکھا تھا، ان کے دربار دیکھے تھے، ان کے ہاں جو رسم و رواج تھے وہ دیکھے۔ تو مکہ والے پوچھتے ہیں تم نے کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کی رعایا دیکھی، ان کے اسٹاف کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول اور سلوک دیکھا، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ جو اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ نبی وضو کرنے لگتے ہیں، صحابہ اپنے کام چھوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جو پانی لگے وہ پانی زمین پہ نہ گرے، ہم کو ملے۔ اور اس کے لیے ان کا حال یہ ہوتا ہے لگتا ہے ابھی جنگ ہو جائے گی، یعنی اتنی اس کی تڑپ ہے، ان کے اندر طلب ہے۔ تو جو آگے ہوتے ہیں وہ ہاتھ یوں کر دیتے ہیں، بچھا لیتے ہیں، ہاتھ پر پانی گرتا ہے، وہ ہاتھ مل کر اپنے پورے چہرے پہ، جسم پہ مل لیتے ہیں برکت کے لیے۔ اچھا، سب کو تو پانی نہیں ملا، جو پیچھے ہیں ان کے ہاتھ آگے نہیں تھے، ان کو نہیں مل سکا۔ وہ آگے والے سے کہتے ہیں تجھے پانی ملا؟ کہتا ہاں۔ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کھول، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کا ادب۔ اور جب نبی بات کرتے ہیں وہ اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے بالکل پرندوں کی طرح اڑ نہ جائے کوئی، اور جو کہتے ہیں ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیا بات۔ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے بھی کوٹ کی تھی ایک جو ہے واقعہ، اس کے حوالے سے ہم بریک کے بعد دوبارہ ذکر کریں گے کہ اس واقعے نے کتنا اثر ڈالا کفار پر، اور اس کے بعد پھر کیا معاملات بھی ہوئے، صحابہ کے عمل سے کتنا جو ہے اغیار پہ اثر ہوا اطاعت کرنے سے۔ بریک کی جانب ایک چلیں گے، پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام اور اطاعت رسول کے حوالے سے۔ ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اور آپ کی اطاعت اور عشق رسول کے حوالے سے۔ یقینی طور پر یہ وہ ستارے ہیں جن کی روشنی سے امت کے نوجوان، امت کا ہر فرد جو ہے راہ راست پاتا ہے اور دین اسلام پر صحیح تعلیمات کے مطابق چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور یقینی طور پر اگر ان کی روشنی نہ ہو تو وہ بھٹک سکتا ہے اور بھٹک جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی صاحب۔ علامہ صاحب، ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے وقت کا، اور پھر
وہ جو دیکھ کے گیا شخص، اس کے بعد بھی ایک واقعات ہوئے، کوئی ایسا ان پہ اثر طاری ہو گیا کفار پہ؟ جی وہ یہ کہ اس شخص سے سن رہے ہیں جو شخص خود ان کے نزدیک بڑا معتبر ہے، پھر یہ کہ اس نے کتنے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے بیان دے رہا ہے، تو وہ اس کی زبانی سن کر، حالانکہ 53 برس تو دیکھا تھا، لیکن یہ منظر انہوں نے جب سنا اس سے، تو ان پر یہ ایک چیز کیفیت جس کو کہتے ہیں کہ انسان کی زاویے بدل جاتے ہیں سوچ کے، کہ ان کو یہ حیرانی ہوئی کہ اتنا انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اصحاب رسول کے حوالے سے ان کو یہ پتہ تھا یہ دھوکہ نہیں دیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ دغا نہیں کریں گے، یہ قول و قرار کے پابند ہوں گے۔ تو ایک یعنی فیضان تربیت بھی ہے، عشق بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اور ساتھ میں نمونہ بن رہے ہیں دوسروں کے لیے۔ پیش کی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن ہیں، حضرت بلال لوگوں کو زیادہ یاد ہے، ایک ہے ابو محذورہ، وہ اپنا امامہ کھولتے ہیں تو ان کی پیشانی کے بال اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو زمین تک آ جاتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو گھٹنوں تک آ جاتے ہیں، باقی اس سے کہ نہیں، صرف پیشانی کے بال اتنے لمبے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ان پہ، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، صرف ایک نے پوچھ لیا کہ باقی سر کے بال اتنے لمبے نہیں ہیں، یہ صرف سامنے کے حصے کے بال اتنے لمبے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اس پہ کبھی قینچی نہیں چلائی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک نے یہاں ہاتھ پھیرا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ بتائیں، دنیا کی کوئی مثال بتائیں ایسی، صرف ہاتھ پھیرا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہاں اب قینچی نہیں چلانی۔ حضرت ام انس جو ام سلیم ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزہ ہے، حضور اس مشکیزے کا منہ کھول کے پانی پی لیتے ہیں، اس کو منہ لگا کے، وہ فوراً اتنا حصہ کاٹ لیتی، ہم اس کو تبرک بنا کے رکھیں گے، اس کو آپ کا منہ مبارک لگ گیا۔ نبی پاک کا پسینہ جمع کرتے ہیں کہ ہم اس سے خوشبو لیں گے، ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کا، اب حضرت ابو بکر ہے نا، حضور وصال فرما گئے، لشکر روانہ کرنا ہے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، وہ ابھی کم سن ہے، زیادہ عمر نہیں ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر جو کیفیت ہے، لشکر باہر بھیجنا تو شہر خالی ہو جائے گا، غیروں کو موقع مل سکتا ہے، کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نبی کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں اتنا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا جب باہر اتنا بھیجا ہے تو اندر کتنا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے یقین کی حالت، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حالت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ رات کیسے گزارتے ہیں، شوق ہے۔ آ گئے، عشاء پڑھ کے حضور گھر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر حضور نے آرام کیا، اس کے بعد حضور اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں دائیں طرف حضور کے تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑا ہو گیا، نماز میں نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے برابر، تھوڑا میں پیچھے تھا، برابر کر لیا، حضور نے ہاتھ ہٹایا، میں پھر پیچھے ہو گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا بھائی، رشتے میں بھی بھائی ہے، بھائی میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا، تو پیچھے ہو جاتا تھا۔ اب صحابی دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، بھائی تو ضرور ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ رسول اللہ۔ اندازہ کیجئے، یعنی سگے بھائی، وہ رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہے اور صحابی بھی ہیں، ادب کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے۔ میں نے وہ جو واقعہ آپ کو سنایا اس کا عروہ کا، وہ کہتے ہیں جی حکم دیتے ہیں تو سارے یوں دوڑتے ہیں کہ جی پہلے مجھے موقع مل جائے، سبقت مل جائے۔ حضور اعلان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال دو، لوگ گھروں کے گھر اٹھا کے لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ کیا بات! آپ یہ بھی منظر دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک کھیت کے درمیان جا رہے ہیں جو پگ ڈنڈی بنی ہوتی ہے راستہ چلنے کا، وہاں جا رہے ہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اچانک نیچے اتر گئے کھیت میں۔ ایک درخت ہے، اس کی شاخ اونچی ہے، سیدھا گزر سکتے ہیں مگر جھک کے گزرے، پھر دوبارہ پگ ڈنڈی پہ آ گئے۔
دیکھنے والے نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ راستہ سیدھا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اترنے کی وجہ۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی جگہ سے گزرا تھا، اسی جگہ حضور نیچے اترے تھے، پھر اسی درخت کے نیچے حضور جھک کے گزرے تھے، حالانکہ رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو نبی کی ادا کی نقل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ نبی پاک کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور ان کی عقیدت اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کی ہر ادا میں۔ اور پھر دیکھیں انہی حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی، حضور نے ڈوبے سورج کو لوٹایا تھا۔ تو یہ صحابہ، حضرت ابوبکر نے جان قربان کی تھی، غار ثور کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر میدان عرفات میں دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حاجی، اتنا بڑا مجمع، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کسی نے کہا یہ تو خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی اتنی شوکت شان، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا میں اپنے باپ کا جوان بیٹا تھا، دونوں ہاتھ سے، ان کے دونوں ہاتھ ایک ہی پھرتی سے کام کرتے تھے۔ میرا باپ مجھے آ کے کہتا تھا اونٹوں کو باندھو، میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے کی طرف جاتا، پہلا کھل جاتا تھا، تیسرے کی طرف جاتا، دوسرا کھل جاتا تھا، 12-15 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ نبی کا غلام بنا ہوں تو دیکھو کتنوں کو سنبھال رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ مثالیں۔ اور پھر جب مال آیا مدائن سے تو پھر ڈھیریاں لگ گئی تھی، جیسے پہاڑ بن جاتے ہیں نا سامان کے، اتنا سامان آیا مال غنیمت۔ تو حضرت عمر پھر رونے لگ گئے۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب میں لکھا اس سامان کو دیکھا جائے تو آج کی ٹریلینز میں جائے گا، وہ اتنا سامان تھا۔ تو اس کے باوجود حضرت عمر رو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا اتنا مال ملا، خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جو لے کر آئے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ انہوں نے فاقے کیے ہیں، رستے میں ایک چیز اٹھائی نہیں ہے۔ میں اس کردار کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ نبی کی غلامی سے کیا شان ملی۔ کیا بات علامہ صاحب، یقینی طور پر یہ ایمانداری، وفاداری اور اطاعت کا جو جذبہ آج بھی مسلمانوں میں اگر کہیں سے انہیں ملے گا تو وہ صحابہ کرام کی حیات سے ملے گا، اور اس طرح دیکھ کے حضور سے ان کی محبت اور عقیدت بڑھے گی۔ بریک کی جانب چلیں گے، اور بریک کے بعد جو ہے ہم ذکر اور کریں گے دیگر صحابہ کا اور صحابیات کا بھی، کہ انہوں نے کس طرح اطاعت رسول کری۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کا اور اطاعت رسول اور عشق رسول کے حوالے سے، اور ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور کنٹینیو کریں گے یہیں سے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اور ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کے اطاعت رسول اور عشق رسول کے حوالے سے، اور بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کریں گے ان کو اجاگر کر کے کوئی نہ کوئی ہدایت کی راہ آپ کو دکھائیں، جہاں سے ہم ہدایت پا کر دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ علامہ صاحب، صحابہ کے ساتھ صحابیات کا بھی کوئی واقعات بہت سارے ہیں، بلکہ لاتعداد ہیں کہ آج جی میں نے ابھی آپ کو حضرت ام سلیم کا سنایا، ان کا پورا گھرانہ جس طرح عشق کرتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کا گھرانہ۔ ایک مدینہ میں گھر مشہور ہو گیا تھا بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ہمیں خوشبو چاہیے، تو حضور نے اپنی آستینوں کا نا اس طرح ان کو اپنا پسینہ دے دیا، وہ پورا گھر مہک گیا، اللہ اس کا گھر مشہور ہو گیا خوشبو والا گھر۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں جب مسئلہ آیا تھا، کتنی صحابیات نے مدینہ منورہ میں رہ کر باقاعدہ مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے جو فرماتے ہیں، اب مثال کے طور پر میں ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا۔ بریرہ نام کی خاتون ہیں، مغیث نام کے صحابی ہیں، وہ آزاد ہو گئیں، لیکن یہ کہ حضرت مغیث ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اب آزاد ہونے کے بعد مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ روتے ہیں ان کے لیے۔ صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بات، آپ نے بریرہ کو بلایا، تیرے لیے رو رہا ہے، کچھ اس کے لیے سوچ۔ وہ پوچھتی ہیں کیا یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میں صرف سفارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر آگے سے کوئی بات نہیں ہے۔
لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آزادی بھی تھی صحابہ کو۔ کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ رہی ہیں کیا یہ حکم ہے، یعنی حکم ہے تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں دل و جان سے اس کو مانوں گی۔ حضرت زید کا نکاح ہو رہا ہے حضرت زینب سے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو دل میں تنگی بھی نہیں لانی ہے۔ تو صحابہ نے اس کی مثالیں قائم کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں حال کیا ہوا؟ فتح ہو گیا ہے خیبر، طے پا گیا کہ یہ ٹیکس دے کے رہیں گے، جزیہ دے کے رہیں گے۔ ایک صحابی کو بھیج دیا، جاؤ پیداوار جتنی ہوئی ہے ان کا حصہ ان کو دے دو اور ہمارا لے آؤ۔ انہوں نے اپنی خواتین کا زیور جمع کیا، سونا۔ جو صحابی گئے ہیں ان سے کہا کہ یہ لے لو اور ہمارا حصہ بڑھا دو، یہ تمہارے لیے ہے، ہم کسی کو اور کو خبر نہیں دیں گے، یہ تمہارا ہوگا، ہمارا حصہ بڑھا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو اتنا سا ہے، پوری دنیا کا دے دو گے تو میں ایک دانہ بھی نہیں بڑھاؤں گا، مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہی تمہاری خوبی ہے جس نے تمہیں دنیا کا یہ جہاں بان بنایا ہے اور تمہیں یہ سکہ ملا ہے۔ تو یہ تھی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں حدیبیہ میں، حضرت عثمان کو بھیج دیا، جاؤ مکہ والوں سے بات کرو، ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تمہارے وہاں پر جاننے والے بھی ہیں اور معزز آدمی گئے۔ حضرت عثمان جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ افواہ اڑ چکی ہے، لوگ مشتعل ہوئے کسی نے شرارت کر دی تو اس وقت بدمزگی ہوگی، بدنظمی ہوگی، تو ابھی آپ چلے جائیں پھر آ جانا، لیکن یہ سامنے کعبہ ہے، تم نے احرام بھی پہنا ہوا ہے، مکے میں داخل ہو چکے ہو، عمرہ کر لو۔ ادھر صحابہ نے حضور کے سامنے کہا کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہے، وہ تو مکہ چلے گئے ہیں، وہ تو عمرہ کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا کعبے کا۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے کہ آپ کہہ دیں اور وہ کر لے تو پھر تو آپ کی بات کچی ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ نبی پاک کا یہ فرمانا، ادھر انہوں نے کہا یہ سامنے کعبہ ہے، تو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کیسا پیر، کیسا مرید، کیسا آقا، کیسا ان کا چاہنے والا۔ صحابہ نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، شراب کی حرمت کا حکم آیا، حضور نے خود منبر پر رونق افروز ہو کر نہیں، ایک صحابی سے کہا اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی ہے۔ مٹکے بھرے ہوئے تھے، پیالے بھرے ہوئے تھے، نالیوں میں بہہ رہی تھی، کسی نے سوال تک نہیں کیا، چوں چرا نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اطاعت رسول کو کر کے دکھایا، عشق رسول کی یادگاریں قائم۔ بالکل علامہ صاحب، اس میں دو واقعات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو وہ گھر کا واقعہ جس میں حضور نے گنبد دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ بالکل ہی نہیں تھا، زمین بوجھ کر دیا۔ دوسرا سونے کے حوالے سے دو واقعات، ایک تو اتار دینا اور ایک حضرت سراقہ کا۔ جی، سراقہ کا تو یہ نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو یہ مال کے لالچ میں نکلا تھا، کیونکہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو گرفتار کروا دے یا ان کے مخبری کرے اس کو بہت کچھ دیا جائے گا، تو یہ لالچ میں نکلا تھا۔ لیکن یہ کہ جب یہ اس نے دیکھ لیا قریب آیا ہے تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میری پکڑ ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے بخش دیں۔ کر دیا، اس نے دوبارہ نہیں ارادہ کر لیا، پھر دھنس گیا، تو اب اس نے توبہ کر لی۔ فرمایا میں وہ دن دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن۔ اس نے کہا کیا میرے ہاتھ میں؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ایران تو وہ کنگن اس کو پہنائے گئے، حالانکہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں۔ حضور نے اگر کسی کو فرما دیا ہے اس نے وہ چیز اپنے آپ سے جدا کر دی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے یا دیگر احکام صحابیات کو جو فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی اولاد کے لیے جو فرماتے ہیں پردے کی، شرم و حیا کی باتیں انہوں نے کر کے دکھائیں۔ بالکل تمام صحابیات نے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے جنگ حنین کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، تو جو مہاجرین تھے مکہ والے ان کو قدر شکایت ہوئی اپنے مزاج میں، حضور سے نہیں کی کہ جی یہ مدینے والے جو ہیں وہ انصار نے یہ کہا کہ یہ آئے تھے، ہم نے ان کو اس وقت پناہ دی تھی، سب کچھ کیا تھا، تو آج مال ان کو مل رہا ہے، ہمیں کم مل رہا ہے۔ حالانکہ نبی جو دیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے وقتی طور پر محسوس کیا، تو حضور نے دیکھیں کیا فرمایا۔
فرمایا یہ تو بکریاں اور یہ چیزیں لے کے جا رہے، تم اللہ کا نبی لے کے جا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی جی چاہا سب مال دے دے ان کو۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تھے یہ جن کا کردار۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے ممبر پر ہاتھ پھیر کر، جہاں حضور بیٹھتے تھے اپنے منہ پر پھیرتے ہیں، آنے والوں کو جمعہ کے دن یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نبی کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ کیا بات، سبحان۔ یہ مثالیں بھی آپ ہم سب اگلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے یقینی طور پہ گفتگو کریں گے کہ بہت سارے تبرکات کے حوالے سے اور صحابہ کا کیا عمل تھا۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے اطاعت اور عشق رسول کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ بہت ہی عشق و محبت کے حوالے سے یقینی بہت اچھا موضوع ہے جس سے آپ کے دل بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اگلے سیگمنٹ میں ہم جو ہے تبرکات کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ صحابہ نے اس کی کیسے عقیدت و احترام کے ساتھ رکھا انہیں، اور ان کی ہاں آج جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان کے تھرو ہم کس طرح پہنچی۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کی عقیدت و احترام کے حوالے سے، ان کی اطاعت رسول کے حوالے سے، اور تبرکات کے حوالے سے بھی ذکر کرنا لازمی ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تبرکات کی احترام کیا اور آنے والی نسلوں کو جو ہے کس طرح تعلیم دی۔ علم صاحب، حج کے واقعات بھی آتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب آپ گلیوں سے مدینے کی گزرتے، لوگ پیالے لے کے کھڑے ہو رہے ہیں بچوں کے لیے جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ جی، سردی کے موسم میں مضافات میں رہنے والے، سببز میں رہنے والے، انہوں نے باقاعدہ بندے رکھے اس کام کے لیے کہ تم نے فجر میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلے تو یہ پیالہ آگے کر دینا ہے۔ اس ٹھنڈ میں بھی حضور اس میں انگلیاں گھما دیتے ہیں تو اس پانی کو لے کر ہمارے پاس آنا ہے، یہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں خوشبو نہیں جاتی اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عمر فاروق ایک صحابی کے گھر میں جاتے ہیں، خداش نام بتایا جاتا ہے، ان سے کہتے ہیں پیالہ نکالو۔ وہ پیالہ نکالتے ہیں، حضرت عمر فاروق اس پیالے میں کہتے ہیں زمزم ڈالو۔ وہ زمزم ڈالتے ہیں، وہ زمزم پیتے ہیں، پیالے کے اندر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر اور جسم پر پھیرتے ہیں۔ کیوں؟ اس پیالے میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق بار بار ان کے گھر میں اس پیالے سے تبرک لینے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس عصا ہے، کسی کے پاس کپڑا ہے نبی پاک کا، وصیت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور ناخنوں کے تراشے، وہ چاند ان کے پاس تھے۔ وصیت کرتے ہیں الاستیاب میں موجود کہ میرے جہاں پر سجدے کی جگہ ہے ان پہ رکھ دینا، یہ کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیں، اب دیکھیں کمان ہے تیر چلانے والی، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کمان تھی ان کے ہاتھ میں، فرمایا ذرا دکھانا۔ حضور نے دیکھ کر واپس کر دی، فرمایا بہت اچھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس کمان کو بغیر وضو کے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ صحابہ کرام ادب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم کروائے میدان منی میں، تو حجام نے جو تھا حلاق، اس نے بال، کیونکہ حضور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے، دائیں طرف کے بال حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، اقسم بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحابہ ہجوم ہے بال مبارک لینے کے لیے۔ کیا حضور نے ان کو کہا تھا جب میں بال ترشواؤں تو آنا؟ مگر انہیں پتہ ہے کہ نبی پاک ہے، ان کی ہر چیز پاک ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگنے والا قمیص وہ بھیجتے ہیں اپنے ابا جان کے لیے، قرآن سے ثبوت، تو یہ جزو بدن نہیں، بال تو جزو بدن ہے، تو صحابہ جانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ان کے پاس نبی پاک کا بال مبارک تھا، ایک ٹیوب کی شکل، نلی کی شکل کی، انہوں نے ڈبیا بنوائی چاندی کی، اتنی لمبی۔ علماء کہتے ہیں لمبی کیوں بنائی کہ نبی پاک کے بال مبارک کو طے کرنا، موڑنا بھی بے ادبی سمجھا۔
اللہ وہ انہوں نے ڈھکن بند کر دیا۔ اب کوئی بیمار ہوتا ہے پیالہ پانی کا لے کے آتے ہیں، مومنوں کی ماں ڈبیا نہیں کھولتی، بال مبارک باہر نہیں نکالتی، ڈبیا پانی میں گھما دیتی ہیں، مریض پی لیتا ہے، مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو پانی میں بھگو کے پلایا جاتا ہے، مریض کو شفا۔ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی صحابہ کرام نبی پاک کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے تھے۔ بے شک۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئی، اور اس مٹی کو کہ جو یہ مٹی سونگ لے گا اس کو کوئی اور خوشبو پسند نہیں آئے گی۔ یعنی نبی پاک کے باقاعدہ، اور پھر اس کو علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف، تو نسبت ہو گئی، تو اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ آج بھی جو ہے مومن جو ہے مدینہ شریف کی مٹی کو اپنے لیے خاک شفا سمجھتا ہے۔ بالکل خاک شفا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے مدینے کی مٹی برس اور جذام کے لیے شفا ہے۔ اور جب حضور سفر سے آتے تھے تو آپ کپڑا باندھ لیتے تھے سفر میں، وہ گرد کانوں میں نہ جائے، لیکن جب آتے آپ کھولتے اور مدینے کی ہوا فرماتے تھے یہ شفا والی ہے، خوشبو والی ہے، برکت والی ہے، اس کو دار الشفا بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے، اب ایک صحابی وہ کیاریاں کھود رہے ہیں اپنی، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں، خبر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، بھول جاتے ہیں دنیا کو، کہتے ہیں یا اللہ اب مجھے تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا، میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری بینائی واپس لے لے۔ صحابہ کے ایسے واقعات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ساتھ لے کے جاتے نے، بلکہ حضرت شیمہ کا واقعہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ کے ہاں موجود ہیں تو حضور نے فرمایا یہ جاتی ہیں بکریاں چرانے، مجھے بھی ساتھ جانے دیں، گھر میں رہتا ہوں۔ تو شیمہ کا پہلے دن کیا بیان ہے کہ آج پہلی بار میں نے دیکھا، ایک تو ان پر بادل سایہ کرتے، دوسری بات یہ کہ میں روز جاتی ہوں، بکریاں بہت لڑتی تھی، آج بکریاں دوڑ دوڑ کے اس کے پاس آتی تھی، یہ جس پہ ہاتھ پیر دیتا تھا وہ ناچنے لگ جاتی تھی، خوشی کا مقام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اچھا اب نسبت دیکھیں، وہی جنگ حنین حوازن کا واقعہ، قیدی ہو گئے بہت سی عورتیں بھی، یہ حضرت شیمہ بھی قیدیوں میں تھیں، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا تم ان کو جانتی ہو، وہ تمہیں جانتے ہیں، اس نے کہا مجھے لے چلو، آئی ہے پاس اور کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کی دودھ شریک بہن شیمہ۔ روایت میں حضور نے اپنا چادر جو اوڑی ہوئی تھی اس کے لیے بچھا دی، اللہ اکبر، فرمایا کہو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں اسی علاقے کے جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، فرمایا سب کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک کا حسن اخلاق، نبی پاک کی رحمت اور صحابہ کی محبت ان سے، آپ اس کے جتنے واقعات سنتے جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی کے یہاں چن پر، جس کو ہم تھوڑی کہتے ہیں، صرف ایک بال تھا، اتفاق ان کی اسکن ایسی تھی، وہ اس میں کنگھی کرتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا ایک بال ہے کنگھی کر رہے ہو، کہ اس لیے کہ کنگھی کرنا نبی کی سنت ہے۔ سبحان سبحان۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور وہ کہتے ہیں مجھے اسی کی وجہ سے فتح ملتی ہے۔ کیا ہم سب یقینی طور پہ یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ جن کو سن کے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کوشش کریں گے آئندہ بھی پروگرامز میں جو ہے ہر سیگمنٹ میں کہیں نہ کہیں واقعات سنیں ایسے۔ پروگرام کا جو ہے اختتامی لمحات ہیں، تو آپ کا شکریہ۔ آج جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھرانے کے معزز فرد حضرت الحاج پیر شوکت حسن خان صاحب کا عرس مبارک بھی ہے، وہ آج کے دن ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسری تاخیرات ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب سے اپنے لیے دعا چاہتا ہوں، اور اللہ اس کورونا کی وبا سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ ہم سب۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ بہت سارے واقعات کو ذکر کر کے آپ کے دلوں میں صحابہ کا ادب پیدا کریں، اور اس کے ذریعے سے عشق رسول کے حوالے سے جو شمع ہے اس کو اور روشن کریں، اس کو فروزہ کریں۔ اگلے نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔